حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت یعقوب تھا اور وہ بھی خدا کے پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب کے 11 بیٹے اور بھی تھے، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے عرض کیا، بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب بہت خوش ہوئے اور فرمایا، بیٹا، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پروردگار تمہارے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا اور تمہارے آباء و اجداد کی طرح تمہیں بھی نعمتوں سے نوازے گا۔ بیٹا، تم اپنے بھائیوں کے سامنے کبھی اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ شیطان انہیں تمہارا دشمن بنا دے گا اور وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے۔ والد کی یہ نصیحت سن کر حضرت یوسف نے اپنا خواب کسی کو نہیں بتایا، لیکن ان کے بھائی محسوس کر رہے تھے کہ ان کے والد حضرت یوسف پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اسے ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے وہ حضرت یوسف سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، بابا، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ہم سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور ہمارے والد بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایک بھائی نے طیش میں آ کر کہا، ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ بابا انہیں بھول جائیں، پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ ایک اور بھائی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد مشورہ دیا کہ نہیں، یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے شہر سے باہر کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ جب کوئی قافلہ وہاں سے گزرے تو وہ اسے کنویں سے نکال لیں اور اپنا غلام سمجھ کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ سب بھائیوں کو یہ تجویز پسند آئی۔ پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے اور سیر و تفریح کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اس کا خیال رکھیں گے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھول جاؤ اور پھر کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بھائیوں نے فوراً کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ اس طرح وہ حضرت یعقوب سے اجازت لے کر حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ جب وہ شہر سے باہر نکل گئے تو انہوں نے حضرت یوسف کو تنگ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے نوجوان یوسف کو تھپڑ مارے اور کھینچتے ہوئے ایک کنویں تک لے آئے، پھر ان کا لباس اتار کر انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ باقی دن سب بھائیوں نے خوب ہنستے کھیلتے اور سیر سپاٹے کرتے گزارا۔ رات کو انہوں نے ایک دمبا ذبح کر کے اس کا خون یوسف کے کپڑوں پر لگایا اور مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے والد یعنی حضرت یعقوب کے پاس چلے آئے اور جناب یوسف کا خون آلود لباس باپ کے سامنے رکھ کر خوب روئے اور کہنے لگے، ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر کھیل رہے تھے کہ ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جناب یعقوب نے حضرت یوسف کا خون آلود لباس دیکھا تو وہ ان کی مکاری کو سمجھ گئے اور کہنے لگے، اس میں تو کہیں بھیڑیے کے دانتوں اور پنجوں کے نشانات نہیں ہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ ہر طرف مکمل تاریکی تھی اور سکوت چھایا ہوا تھا، کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کی یاد میں مشغول تھے اور وہاں سے نکلنے کے لیے خدا سے دعا کر رہے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد
حضرت یوسف علیہ السلام نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی قافلہ نزدیک ہے جو آرام کرنے اور پانی وغیرہ پینے کے لیے کنویں کے پاس رک گیا ہے۔ جب قافلہ سالار نے اپنے غلام کو کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے بھیجا تو غلام نے بالٹی کنویں میں ڈال دی، اور جب وہ اسے اوپر کھینچنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ بالٹی ضرورت سے زیادہ بھاری ہے۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اسے بالٹی کے اندر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ غلام نے یہ دیکھ کر وہیں سے آواز لگائی، اے قافلے والو، ایک خوشخبری سنو، اس کنویں میں سے ایک خوبصورت نوجوان باہر آ رہا ہے۔ قافلے والے دوڑ کر بالٹی کے ارد گرد جمع ہو گئے اور نوجوان یوسف کو دیکھنے لگے۔ پھر وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ مصر لے گئے تاکہ وہاں انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا جائے۔ انہوں نے مصر کے بازار میں یوسف کی قیمت بہت کم رکھی تھی تاکہ وہ جلد سے جلد فروخت ہو جائیں۔ اتفاق سے اس دن عزیز مصر یعنی مصر کا والی غلام خریدنے کے لیے بازار میں آیا ہوا تھا۔ اس نے جب جناب یوسف کو دیکھا تو فوراً پسند کر کے خرید لیا۔ دراصل عزیز مصر کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ یوسف کو اپنا بیٹا اور وارث بنا لے۔ عزیز مصر یوسف کو لے کر اپنے محل میں پہنچا اور انہیں اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر کے کہا، اسے اپنے پاس رکھو، لیکن اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہ کرنا۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے یا اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل میں خوبصورت اور قیمتی لباس، بہترین کھانا اور رات کو سونے کے لیے نرم و ملائم بستر فراہم کیا جانے لگا۔ چند سال اسی طرح گزر گئے۔ اب حضرت یوسف اپنی خوبصورتی کے ساتھ جوانی کے دور میں داخل ہو رہے تھے۔ جناب یوسف نے اپنی امانت داری، پاک دامنی اور ذہانت سے عزیز مصر کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ محل میں رہتے رہتے ایک مرتبہ حضرت یوسف نے محسوس کیا کہ زلیخا کا رویہ ان کے ساتھ بدل رہا ہے۔ دراصل زلیخا حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ خدا کو یاد کرتے رہتے اور اسی سے مدد مانگتے تھے، اور عزیز مصر کی زوجہ کی خواہشات پر بالکل توجہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن زلیخا نے ان کو اپنے پاس بلایا، لیکن حضرت یوسف نے زلیخا کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ زلیخا نے ان کا پیچھا کیا اور حضرت یوسف کی قمیض پکڑ لی، لیکن حضرت یوسف پھر بھی نہیں رکے، جس کی وجہ سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ ادھر دروازے پر عزیز مصر کھڑا ہوا مل گیا تو زلیخا نے فوراً یوسف پر الزام لگا دیا اور کہا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اس کمرے میں موجود ایک بچے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ زلیخا پر بہت ناراض ہوا اور حضرت یوسف سے کہا کہ تم اسے معاف کر دو۔ پھر اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے
اس واقعے کے بعد حضرت یوسف کئی سال جیل میں رہے۔ قید خانے میں حضرت یوسف کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے جنہیں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ خواب کی بالکل سچی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بعد میں ان میں سے ایک قیدی آزاد ہو کر بادشاہ مصر کا ملازم ہو گیا۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 7 کمزور اور بیمار گائیں 7 صحت مند اور موٹی گائیں کھا گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے تعبیر بتانے والوں سے تعبیر پوچھی، لیکن اسے کسی کی بات سن کر اطمینان نہیں ہوا۔ اسی دوران حضرت یوسف کے قید خانے کے ساتھی کو حضرت یوسف یاد آ گئے اور وہ بادشاہ سے اجازت لے کر اسی وقت قید خانے پہنچا۔ وہاں اس نے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف کو سنایا اور تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ مصر کی سرزمین پر 7 سال تک خوب بارشیں ہوں گی اور فصلیں اچھی رہیں گی، لیکن اگلے 7 سال خشک سالی اور قحط کا سامنا ہوگا۔ اس لیے پہلے 7 سال تک فصلوں سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ خشک سالی کے دوران انہیں استعمال کیا جائے۔ جب اس نے بادشاہ کو یہ تعبیر سنائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ یوسف کو فوراً یہاں لایا جائے۔ جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے گئے تو آپ نے بادشاہ کے آدمیوں کو واپس بھیج دیا اور بادشاہ کو کہلوا دیا کہ بہتر ہے پہلے آپ زلیخا اور درباری عورتوں سے پوچھیں کہ مجھے جیل میں کیوں ڈلوایا گیا ہے تاکہ میری بے گناہی ثابت ہو سکے۔ جب یہ پیغام بادشاہ کو ملا تو اس نے زلیخا اور دوسری درباری عورتوں کو بلا کر ان سے یوسف کو جیل میں ڈلوانے کی وجہ پوچھی تو زلیخا نے صاف صاف کہہ دیا کہ یوسف بے گناہ ہے۔ اپنی بے گناہی ثابت ہو جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جن کی عمر 30 سال ہو چکی تھی قید خانے سے آزاد ہو گئے۔ جب وہ بادشاہ کے محل میں پہنچے تو بادشاہ ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا، اور جب اس نے حضرت یوسف سے بات کی تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ایماندار، ذہین اور ہوشیار انسان ہیں۔ اس لیے بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر بنا دیا اور کہا کہ کوئی ایسا انتظام کرو کہ قحط سالی کے دور میں لوگ مشکلات کا شکار نہ ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ آپ خزانے کے امور میرے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی یہ رائے قبول کر لی اور آپ نے کام شروع کر دیا۔ 7 سالہ خوشحالی کے دور میں حضرت یوسف نے حکم دیا زیادہ سے زیادہ گندم کی کاشت کی جائے اور فصل کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے گودام بنائے جائیں۔ اس طرح سے حضرت یوسف نے اپنی تدبیر سے قحط سالی کے دور کے لیے بڑی مقدار میں گندم جمع کر لی۔ جب خوشحالی کا دور گزر گیا اور خشک سالی کا زمانہ شروع ہوا تو لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی وجہ سے مصر میں غلے کی فراوانی تھی۔ اسی زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن فلسطین میں بھی قحط کی زد میں تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ بھی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ ان کا دار و مدار کھیتی باڑی پر تھا۔ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے کچھ غلہ وغیرہ لے کر آ جائیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف کے بھائیوں نے سامان سفر باندھا اور کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوئے
جب وہ لوگ بادشاہ کے دربار کے پاس پہنچے تو نگہبانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ایک چھوٹا سا قافلہ فلسطین سے آیا ہے اور وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف کی اجازت سے جب وہ لوگ آپ کے سامنے آئے تو حضرت یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ لوگ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، لیکن حکم دیا کہ ان کی خاطر تواضع کی جائے اور ان کے حصے کا غلہ ان کو دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو بھائیوں نے بتایا کہ ہم جناب یعقوب کے بیٹے ہیں اور شہر کنعان میں رہتے ہیں۔ ہمارے والد یعقوب اللہ کے نبی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیا ہے، لہذا ان دونوں کے حصے کا غلہ بھی ہمیں دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور بھائی کا نام سنا تو غمگین ہو گئے اور فرمایا، اپنے والد کو میرا سلام کہنا اور اگلے سفر میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا تاکہ مجھے تمہاری سچائی پر یقین آ جائے، اور اگر تم اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو تمہیں گندم نہیں ملے گی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے جانے لگے تو آپ نے حکم دیا کہ گندم کی قیمت ان کی بوریوں کے درمیان میں چھپا کر رکھ دی جائے۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ جب وہ لوگ اپنا سامان کھولیں تو رقم دیکھ کر خوش ہو جائیں اور دوبارہ یہاں آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس کنعان پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کو ساری بات بتائی اور کہا کہ والی مصر بہت اچھا انسان ہے، اس نے آپ کو سلام کہلوایا ہے، لیکن ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ اگلے سفر میں بنیامین کو ضرور ساتھ لے کر آئیں ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب نے بنیامین کو لے جانے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں تم لوگوں پر کس طرح اطمینان کر سکتا ہوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے بھی تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرو جیسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ بھائی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور اونٹوں پر سے اپنا سامان کھولنے لگے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ سامان کے درمیان میں ان کی وہ رقم بھی موجود ہے جو انہوں نے گندم خریدنے کے لیے عزیز مصر کو دی تھی۔ وہ خوشی خوشی دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور رقم دکھا کر کہنے لگے کہ عزیز مصر اتنا اچھا آدمی ہے کہ اس نے ہماری رقم بھی سامان میں چھپا کر ہمیں واپس کر دی ہے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیامین کا دل و جان سے خیال رکھیں گے اور اس کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایک بار پھر گندم لینے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر جانے کی تیاری کرنے لگے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلایا کہ وہ بنیامین کی خوب حفاظت کریں گے۔ چنانچہ وہ بنیامین کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ جب وہ عزیز مصر کے محل تک پہنچے تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جناب یوسف نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، انواع و اقسام کے کھانوں کا دسترخوان لگایا اور حکم دیا کہ دو دو بھائی مل کر بیٹھیں۔ جب تمام بھائی دو دو کر کے بیٹھ گئے تو بنیامین تنہا رہ گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رونے کی وجہ پوچھی تو بنیامین نے جواب دیا، اگر آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت افسردہ ہو گئے، لیکن کچھ بولے نہیں، بلکہ بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر کمرے میں
تو دو بھائی رہیں گے۔ اس بار بھی بنیامین تنہا رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے کمرے میں جگہ دی۔ جب سب سو گئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، کیا تم چاہتے ہو میں تمہارے بھائی کی جگہ لے لوں؟ بنیامین کہنے لگے، آپ جیسا بھائی کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ آپ تو عزیز مصر ہیں، لیکن افسوس یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں۔ میرے بھائی کو برسوں قبل بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے بے اختیار ہو کر بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، اور بھیڑیے کا قصہ بالکل جھوٹا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کی پوری داستان بنیامین کو سنائی۔ بنیامین حضرت یوسف سے مل کر بہت خوش تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس راز کو اپنے بھائیوں سے چھپا کر رکھنا۔ جب حضرت یوسف کے بھائی غلہ لے کر مصر سے جانے لگے تو بنیامین بہت افسردہ ہو گئے۔ وہ اپنے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو؟ تو بنیامین کہنے لگے، ہاں، لیکن بھائیوں نے والد سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے صحیح و سالم ان تک پہنچائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی ترکیب سے کام لوں گا کہ وہ تمہیں میرے پاس چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ گندم تولنے والا سونے کا برتن بنیامین کے سامان میں رکھ دیں۔ ماتحتوں نے خاموشی کے ساتھ یہ کام انجام دے دیا۔ دوسرے دن جب قافلہ مصر سے روانہ ہونے لگا تھا کہ اچانک ایک غلام نے حضرت یوسف کے حکم پر آواز لگائی، اے قافلے والو، اپنا سامان اتارو اور کھول کر دکھاؤ، تم لوگ چور ہو۔ حضرت یوسف کے بھائی یہ سن کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ وہ چوری کرنے تو نہیں آئے تھے۔ ایک بھائی نے گمشدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو غلام نے جواب دیا کہ عزیز مصر کا گندم ناپنے کا قیمتی پیمانہ کھو گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر سونے کا وہ قیمتی پیمانہ تم میں سے کسی کے سامان میں سے نکل آیا تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بھائیوں نے اطمینان سے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس سے نکل آئے تو آپ اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے سامان کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران وہ قیمتی پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بنیامین اپنے دل میں بہت خوش ہوئے، لیکن ان کے سب بھائی شرمندہ اور پریشان ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سزا کے بہانے سے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان کو بنیامین سے بہت زیادہ محبت ہے۔ وہ تو اس غم سے مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ بنیامین کا بہت خیال رکھیں گے اور اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہمیں ہر حال میں بنیامین کو واپس لے جانا ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنا غلام بنا لیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس طرح وہ لوگ بنیامین کو چھوڑ کر کنعان واپس چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بنیامین ان لوگوں کے ساتھ نظر نہیں آئے تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ بیٹوں نے ساری بات اپنے والد کو بتائی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ میرا غم کم کرنا چاہتے ہو تو سامان سفر باندھو اور اپنے بھائی کا پتہ لگاؤ، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ کافروں کے علاوہ
اور کوئی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ لوگ ایک بار پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ملاقات کی اجازت دی تو وہ کہنے لگے، اے عزیز، ہمارا خاندان آج کل بہت مشکلات میں ہے، ہم اپنا حقیر سامان تمہارے لیے لائے ہیں، ہم کو صدقہ دو کہ خدا بخشنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک خط نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ خط حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام لکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط کو عقیدت سے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگا کر رونے لگے۔ ان کے بھائی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے کئی سال پہلے اپنے بے گناہ بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ وہ تمام بھائی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ عزیز مصر کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ انہوں نے غور سے عزیز مصر کو دیکھا تو اچانک ایک بھائی کے منہ سے نکلا، تم یوسف ہو نا؟ عزیز مصر نے جواب دیا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ سن کر تمام بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم، اس نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے اور ہم غلطی پر تھے، امید ہے کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی والد کی بہت فکر تھی، کیونکہ انہیں بھائیوں نے بتایا تھا کہ آپ کی جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے ہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فوراً کنعان جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور بابا کی آنکھوں پر ڈال دینا، اس سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر تم سب لوگ میرے پاس آ جانا۔ بھائی خوشی خوشی کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ قافلہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اچانک حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پوتیوں نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے اور آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، لیکن کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے والد کے پاس پہنچ کر یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی، جس سے انہیں سب کچھ نظر آنے لگا۔ اس عظیم معجزے پر سب ہی بہت خوش تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ خدا کے لطف سے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ بھائیوں نے یہ سن کر اپنے سر جھکا لیے، پھر کہنے لگے، بابا جان، آپ ہمارے گناہوں پر خدا سے ہمارے لیے استغفار کریں، کیونکہ ہم غلطی پر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ اللہ تعالی سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ اس کے بعد سب لوگ سفر کی تیاریاں کرنے لگے اور کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ خوشی خوشی استقبال کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے گھر والوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بابا سے گلے مل کر وہ برسوں کی جدائی پر خوب روئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب آپ لوگ یہیں میرے ساتھ رہیں گے
اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان سب کو اپنے محل میں لے آئے۔ دربار کی شان و شوکت دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے، اور پھر اچانک ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی طرف رخ کر کے فرمایا، بابا جان، یہی اس خواب کی تعبیر ہے جو برسوں قبل میں نے دیکھا تھا۔